خدا کا راستہ، راوی مہدی حسن قمی۔ جناب ابراہیم کی اعلیٰ ترین خصوصیت یہ تھی کہ وہ عبادت اور بندگی کے بعد لوگوں کی رہنمائی اور مدد کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بعض اوقات دوسروں کی رہنمائی کے لیے خود کو غیبت وغیرہ کے خطرے میں ڈال دیتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دن ہم ابو مسلم کلب میں تھے۔ ابراہیم نے محسوس کیا کہ کچھ ورزشکار اور ان کے ساتھی رات کو کچھ بڑے عمر والے افراد کے ساتھ فساد کی تلاش میں ہیں اور تہران کے خراب کاریوں والے محلوں میں جا رہے ہیں۔ وہ لوگ ان مسائل پر آسانی سے بات کرتے تھے۔ ابراہیم نے ان سے بہت باتیں کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ایک بار ان کے ساتھ جائیں اور فسادات کے مقام پر ان کو سمجھائیں۔ ایک رات جب ورزش ختم ہوئی تو اس نے بڑی سنجیدگی سے ان سے کہا، تم اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہو؟ ٹھیک ہے، مجھے بھی ایک بار اپنے ساتھ لے چلو۔ انہوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بولے، اچھا تو تم بھی چلو۔ ابراہیم ان کے ساتھ چلا گیا۔ میں بھی، جو کہ ان سے چھوٹا تھا، صرف اس ماجرے کو دیکھ رہا تھا۔ اگلے دن شام کو میں نے ابراہیم کو پھر کلب میں دیکھا۔ میں نے پوچھا، کیا خبر، آپ بھی گئے تھے؟ کھیل شروع کرنے سے پہلے ابراہیم نے درد سے آہ بھری اور کہا، خدا ہم سب کو ہدایت دے۔ خدا چاہے۔ میں نے راستے میں ان ساتھیوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن ان کی ساری توجہ ان کے اس بڑے دوست پر تھی۔ ان کی دوستی اپنے سے بڑے شخص سے ہو گئی جو فساد کا منشی تھا۔ اور ابراہیم نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نہیں سوچتا تھا کہ ان دوستوں کی حالت اتنی خراب ہوگی۔ وہ لوگ بڑے آرام سے تہران کے فسادی محلے میں داخل ہو گئے۔ میں نے ان کو حدیث اور آیت کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ سب بیکار تھا۔ ان کا پرانا دوست جس نے اپنی طرح سب کو بگاڑ دیا تھا، چنانچہ یہاں تک کہ وہ سمجھ گیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور کہا، اس ابراہیم کو پکڑو تاکہ یہ بھاگ نہ جائے۔ ہمیں اسے زبردستی پکڑ لینا چاہیے۔ میں ان سے بھاگا یہاں تک کہ انہوں نے مجھے پکڑنا چاہا۔ وہ میرے پیچھے بھاگے لیکن مجھ تک نہیں پہنچ سکے۔ وہ درست کہتا تھا، دوڑ میں اس کا کوئی حریف نہیں تھا، وہ بہت تیز تھا۔ ابراہیم نے اداسی سے کہا، مجھے ان ساتھیوں پر ترس آتا ہے، وہ اپنا مستقبل برباد کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے والدین اچھے ہیں لیکن یہ حرام کام انہیں تباہ کرنے کا ذریعہ فراہم کرتے ہیں۔ اس واقعے کے کچھ دیر بعد ایک خوبصورت نوجوان جم میں داخل ہوا اور دیکھا ابراہیم مصروف تھا اور دوسروں سے پہلے چلا گیا۔ اسی وقت اسی بدتمیز گروہ کے 2-3 لوگ اس نوجوان کے پاس آئے اور دوستی کا منصوبہ بناتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس پر شک ہو کر میں ابراہیم کی تلاش میں چل دیا۔ میں نے اسے ڈھونڈ کر کہانی سنائی۔ ابراہیم نے فوراً ایک دوست کی سائیکل پکڑی اور تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ اس نے انہیں آیت اللہ سعیدی اسکول کے قریب دیکھا اور چیخ کر روک دیا۔ پھر اس نے اشارہ کیا اور نوجوان کو ان سے الگ کر کے گھر بھیج دیا۔ اس نے تینوں لوگوں کو دھمکیاں بھی دیں۔ ابراہیم نے اگلے دن میرا شکریہ ادا کیا اور کہا، خدا نے میرے جسم مضبوط کرنے میں مدد کی۔ ورزش اور مضبوط جسم یہاں مفید ہے۔ اگر وہ میری جسمانی طاقت سے خوفزدہ نہ ہوتے تو وہ اس نوجوان کو بھی نہ چھوڑتے۔ منکر کے مقابلے میں رد عمل، راوی حسین جہان بخشی۔ دن ڈھلتے گئے یہاں تک کہ انقلاب کے دن آ پہنچے۔ انقلاب کے دنوں میں 4 دن تک ابراہیم کی کوئی خبر نہ آئی۔ ہر کوئی پریشان تھا، یہاں تک کہ ابراہیم انقلاب کی فتح کے بعد واپس آ گیا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں تھا تو اس نے کہا، ہم سڑکوں پر
جھڑپوں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے۔ میں عشرت آباد پن اب ولی عصر پر قبضہ کرنے میں جواد آرادانی کے ساتھ تھا۔ ابو مسلم اکھاڑے میں جواد میرا حریف تھا اور میرا ریسلنگ کا حریف تھا۔ ایک بہت اچھا لڑکا جس کی جسمانی طاقت بہت تھی۔ لڑائی اور فائرنگ کے دوران J3 کی گولی جواد کے بائیں کندھے میں لگی اور دائیں کندھے سے نکل گئی۔ بیریک پر قبضہ کرنے کے بعد میں اس کی لاش کو قانونی ہسپتال لے گیا۔ قانونی ہسپتال میں میں نے دیکھا کہ کئی شہیدوں کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں اور کوئی بھی شہداء کے کام انجام دینے کی ہمت نہیں رکھتا، تو میں ٹھہر گیا اور چیزوں کو چھانٹنا شروع کر دیا۔ کچھ لاشیں جل گئی تھیں، کچھ کے نامعلوم حصے جن کی تحقیقات کر کے ان کے اہل خانہ کو تلاش کرنا تھا۔ ایسا کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ابراہیم نے مزید کہا، انقلاب جیت گیا تھا اور فوجی کام کم ہو گیا تھا اور ہم یہ کر سکتے تھے۔ انقلاب کی فتح کے چند دن بعد ہی ابراہیم نے کمیٹی میں شمولیت اختیار کی۔ خراسان اسکوائر کمیٹی کا ہیڈ کوارٹر فروتن گیراج میں تھا۔ کمیٹی کے ممبران کی وسیع پیمانے پر کارکردگی ہوتی تھی۔ کمیٹی کے کچھ مراکز میں ایک عالم ہوتا تھا اور حتیٰ شرعی حکم نافذ کرتے تھے۔ میں نے دیکھا تھا کہ شرابیوں اور ناجائز دھندے والوں پر کوڑے مارتے تھے۔ ایک رات جراسان چوک کے نزدیک ایک گاڑی پکڑ لی۔ 2 جوان لڑکے گاڑی میں تھے۔ وہ لوگ توجہ نہ دیتے ہوئے گاڑی کو ریس دینے لگے۔ تھوڑا آگے جا کر ابراہیم نے بہادری کے ساتھ ان کا راستہ روکا، دونوں لڑکوں کو گاڑی سے باہر نکالا، پھر کہا، گاڑی کے پیچھے والی صندوق کھولو۔ وہاں ہمیں ان کے بھاگنے کی وجہ سمجھ میں آئی۔ ایک پیٹی 24 غیر ملکی شراب کی بوتلیں ان کی گاڑی کے صندوق میں تھیں۔ وہ دونوں جوان درخت کے پتوں کی طرح ڈر سے کانپ رہے تھے۔ وہ لوگ التماس کر رہے تھے کہ تجھے خدا کا واسطہ ہمیں مت پکڑو، ہمیں کوڑوں سے ڈر لگتا ہے، ہماری عزت بچا لو۔ ابراہیم نے ان کی طرف دیکھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ بہترین رفتار کا مظاہرہ کرے گا۔ میں اس کے رفتار کے انداز کو دیکھنے کا منتظر تھا۔ ابراہیم نے شراب کی پیٹی اٹھائی اور پانی کے کنارے بیٹھ گیا۔ پھر ان دونوں سے کہا، ایک راستہ ہے، ایک ایک کر کے ان کو کھولو اور نالی میں پھینک دو۔ انہوں نے ایسا ہی کرنا شروع کیا۔ ایک کے بعد ایک شراب کی بوتلیں کھول کر پانی میں ڈال کر خالی کر دیا۔ ابراہیم نے اس فرصت سے استفادہ کرتے ہوئے شراب کی قباحتیں بتانی شروع کیں۔ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شراب تمام قباحتوں کی جڑ ہے اور بزرگ ترین گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اللہ روز قیامت شراب خور انسان کی طرف نگاہ رحمت نہیں کرے گا۔ اور یہ کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، شرابی جنت میں داخل نہیں ہوگا اور ہر برائیوں کے تالے ہیں۔ شراب ان تمام تالوں کی چابی ہے۔ وہ لوگ فقط سن رہے تھے۔ جب بات ختم ہوئی تو ابراہیم نے ان کے ساتھ ہنسی مذاق کی اور کہا، اسلام نے یہ قوانین مقرر کیے ہیں تاکہ معاشرہ درست راستے میں حرکت کرے، ورنہ میں اور آپ کے ناموس سڑکوں پر چل بھی نہیں سکتے۔ انہوں نے خدا کا حافظی کی اور وہ شکر ادا کر کے چلے گئے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ صحیح نقطہ نظر حتیٰ منکرات کے ساتھ بھی اچھا جواب دے گا۔ انقلاب کی فتح کو چند ماہ گزر چکے تھے۔ ابراہیم اور میں ابھی تک غیر رسمی طور پر کمیٹی میں سرگرم تھے۔ ہمارا کام تعلیم میں تھا، لیکن ہم نے کمیٹی کے ساتھ کام کیا۔
دوپہر کا وقت تھا جب ابراہیم ہمارے گھر آئے۔ میں دروازے پر آیا اور اسے اندر بلایا۔ اس نے کہا مجھے آپ سے کام ہے، وہ یہ کہ میں صرف کار خیر کے لیے کچھ رقم چاہتا ہوں، مطلب واپس ملنے کا انتظار نہ کروں۔ ہم آپس میں مذاق کیا کرتے تھے۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے کہا بھائی کیا ہوا ہے، بھکاری بن گئے ہو کیا؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ اگر تم ٹھیک ہو تو چلو اکٹھے چلتے ہیں۔ اس دن میں نے 100 تھومان ادا کیے۔ پھر اس نے جا کر مصطفیٰ سے 100 تھومان، عامر سے 100 تھومان، سعید سے 100 تھومان، اس نے تقریباً 1000 تھومان جمع کر لیے۔ ہم اکٹھا خراسان کمیٹی کے سامنے گئے۔ دروازے میں ایک نوجوان تقریباً 20 سالہ دروازے کی دہلیز پہ بیٹھا ہوا تھا۔ ابراہیم نے کہا کیا تمہارا مسئلہ حل ہو گیا؟ نہیں، میں کیا کروں؟ نوجوان نے اداسی سے کہا۔ ابراہیم اندر گیا اور چند منٹ بعد واپس آیا۔ وہ اپنے ساتھ لکڑی کا ایک نسبتاً بڑا سا ڈبہ لایا۔ باکس کے اندر ایک کیسٹ ٹیپ تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ یہ نوجوان ایک ٹریول سیلز مین تھا جو غیر قانونی ٹیپ فروخت کرتا تھا۔ ابراہیم نوجوان کو ایک طرف لے گیا اور اسے ڈبہ دیا۔ اس نے زیادہ تر ٹیپ ٹوٹ چکی تھی۔ نوجوان نے ڈبے کے اندر دیکھا۔ باکس کے نیچے صرف چند ٹپیاں تھیں۔ اس کا سارا سرمایہ ختم ہو گیا تھا۔ ابراہیم نے نوجوان کے نقطہ نظر سے سب کچھ سمجھا۔ پھر کہا بھائی جان، انسان کے پاس حلال کی کمائی ہونی چاہیے، حرام پیسے آپ کو کہیں نہیں پہنچائے گا۔ پھر پوچھا کتنا سرمایہ تھا جسے کھو دیا آپ نے؟ اس نے کہا تقریباً 100 کیسٹ تھیں اور ہر کیسٹ کی 5 تھومان قیمت تھی۔ ابراہیم نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کہا یہ 1000 تھومان حلال کی کمائی کے ہیں، لو اور اس سے کوئی حلال کمائی کے لیے کوئی کاروبار شروع کرو۔ جوان خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، اتنی خوشی تھی کہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کرے۔ ابراہیم کے چہرے پر بوسہ دیا تو ابراہیم نے موقع غنیمت جانا اور کہا بھائی جان، تمام علماء نے کہا ہے کہ اکیلی گلوکارہ کی آواز حرام ہے۔ حرام موسیقی انسان کو بے دین بنا دیتی ہے۔ حرام اشیاء کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم میں برکت نہیں، حرام ہے۔ آپ بھی ان چیزوں کے چکر میں نہ پڑیں، خدا سے مدد مانگیں سر آنکھوں پر میرے بھائی۔ نوجوان نے کہا خدا کی قسم ہم بھی حلال پیسے پر یقین رکھتے ہیں، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ ٹیپ حرام ہے۔ میں آپ کا خادم ہوں، یقین رکھیں میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ باقی نوجوان ٹیپ بالٹی میں پھینک کر ہم سے دور چلے گئے۔ وہ صرف واپس جا کر دیکھتا۔ ابراہیم نے خلوص دل سے اس کی رہنمائی کی اور مجھے یقین ہے کہ وہ اثر ڈالے گا۔ مجھے یاد ہے کہیں پڑھا تھا کہ کوئی شخص امام خمینی کے استاد آیت اللہ شاہ آبادی کے پاس آیا اور کہا مجھے نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آتا اور مجھے کچھ گناہوں میں دلچسپی بھی ہے، کیا کوئی ذکر ہے؟ کہ آیت اللہ شاہ آبادی نے فوراً کہا کیا تم حرام موسیقی سنتے ہو؟ وہ شخص حیران رہ گیا اور ان کی بات کی تصدیق کی۔ آیت اللہ شاہ آبادی فوراً فرماتے ہیں کہ ذکر کی ضرورت نہیں، حرام موسیقی کو چھوڑ دو۔ حرام آواز انسان کو گناہوں میں دلچسپی اور اس کے نتیجے میں نماز سے دور کرتی ہے اور شیطان کی موجودگی کا راستہ فراہم کرتی ہے۔ ٹیوٹا، راوی عباس ہادی۔ انقلاب کے آغاز کے دن تھے، جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ ابراہیم ایک سرکاری دفتر میں کام کرتا تھا۔ میں کچھ دیر ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی حفاظت میں بھی تھا۔ ان دنوں ہم محمدی مسجد اور زیبا گلی کے قریب رہتے تھے۔ ایک شام جب ابراہیم کام سے واپس آیا تو میں گلی میں کھڑا تھا۔ اس وقت صورتحال مختلف تھی۔ دوسرے اوقات سے وہ ایک ہائی
ماڈل گاڑی میں سوار تھا۔ گھر کے سامنے ایک 0 کلومیٹر والی سفید ٹویوٹا گاڑی کھڑی ہے کہ اور اتر گیا۔ میری آنکھیں حیرت سے گول ہو گئیں۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا، واہ کیا گاڑی ہے! یہ کہاں تھی؟ آپ نے کتنے میں خریدی؟ ابراہیم نے گاڑی کا دروازہ لاک کیا اور گھر کی طرف چلا گیا۔ میں ابراہیم کے پیچھے گھر میں داخل ہوا اور گھر والوں کی موجودگی میں ابراہیم کی گاڑی کی تعریف کرنے لگا۔ پھر میں نے کہا، گاڑی میں چابی مل سکتی ہے؟ تھوڑا گھوم کے آتا ہوں۔ ابراہیم خاموش ہو گیا اور کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد کہا، نہیں، یہ گاڑی ہمارے کام کی نہیں ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ ہمیں گرا نہ دے۔ میں نے کہا، موٹر سائیکل تھوڑی ہے جو زمین پہ گرا دے۔ ابراہیم نے اپنی بات دہراتے ہوئے کہا، یہ گاڑی ہمیں زمین پر گرا سکتی ہے، ہمیں ہر چیز سے دور لے جا سکتی ہے، خدا سے، لوگوں سے، اور میں گاڑی کل ہی کسی اور کو دوں گا۔ میں نے کہا، کس کو؟ آپ کو یہ کہاں سے ملی؟ انہوں نے کہا، یہ کار مجھے دفتر کے ایک عالم نے بطور تحفہ دی تھی، لیکن یہ میرے کوئی کام کی نہیں ہے۔ میں نے کہا، کوئی حرج نہیں، مجھے استعمال کرنے دیں، کم از کم ماں اور بچے کہیں جانا چاہیں گے تو۔ انہیں نے کہا، نہیں، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ اگلے دن بغیر گاڑی کے اپنے کام چلا گیا۔ شام ہو چکی تھی۔ گھر کے دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں دروازے تک گیا۔ دروازے کے پیچھے ایک صاحب کھڑے تھے۔ سلام کیا اور میں نے سلام کا جواب دیا۔ میں گاڑی کی چابی لینے آیا ہوں۔ اس نے گاڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہادی صاحب کے گھر؟ کیا میں صحیح جگہ آیا ہوں؟ میں نے حیرت سے کہا، ہاں، آپ کون؟ اس نے کہا، جناب ابراہیم نے مجھے بھیجا ہے، آپ عباس آغا ہوں گے۔ مجھے اس کی بتائے ہوئے پتے پر یقین تھا۔ میں نے چابی دیا اور گاڑی لے کر چلا گیا۔ میں نے اس رات ابراہیم سے بہت باتیں کی۔ کیا بات ہے، تم اپنے لیے گاڑی نہیں رکھتے؟ سب کچھ معاف کیوں کر دیتے ہو؟ بھائی، آپ کا مستقبل ہے، آپ کا اپنا بھی ایک خاندان ہے، وغیرہ۔ ابراہیم ہمیشہ کی طرح مسکرایا۔ پھر اس نے صرف ایک جملہ کہا، بہت بہتر ہوا کہ یہ گاڑی چلی گئی۔ اسے اپنے کیے ہوئے پر ایمان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے معاشرے کے تناظر اور لوگوں کے ساتھ رہنے سے شروع کیا اور خوشحال لوگ بن گئے، سب سے پہلے ایک اعلیٰ درجے کی گاڑی، ایک گھر، وغیرہ۔ اگلے دن فولکس جناب حسین جہان بخش کو گاڑی کو، جو اس کے دوستوں میں سے تھے، لا کر دروازے کے پیچھے کھڑی کر دی۔ یہ ایک گاڑی ہے، اس نے کہا، کہیں جانا ہو تو گاڑی ہے۔ میں نے بھی فولکس گاڑی کو نظر انداز کیا اور گھر چلا گیا۔ علماء کرام کے محضر میں، راوی امیر منظر۔ بارہا میں نے بظاہر ایسے مذہبی لوگوں دیکھے ہیں جو گھر سے نکلتے وقت ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر استغفار کرتے ہیں۔ ان کے پاس صرف ظاہری استغفار ہے اور یہ واضح نہیں ہے کہ جب گناہ کا موقع آتا ہے تو وہ خدا کی خاطر کیا کرتے ہیں۔ ابراہیم اہل مراقب اور ریاضی تھا۔ وہ اپنے اعمال کا خیال رکھتا اور خود اپنے اعمال کا حساب لیتا تھا، لیکن یہ مسائل ان کی زندگی کی سطح پر ظاہر نہیں ہوئے۔ دوسرے لفظوں میں، دوسروں کے اور دوستوں کے ساتھ بہت نارمل اور سادہ لگتے تھے، باتیں کرتا اور مذاق اور ہنسنا وغیرہ۔ کاش آپ ابراہیم کے ساتھ سفر کر پاتے تاکہ ان کے اعمال، حساب اور مراقب میں ان کے خلوص کا احساس ہو جاتا۔ یہ روحانیت علماء کرام اور بزرگان دین اور دفتر کے مقررین کے اسباق سے حاصل ہوئی۔ وہ باقاعدگی سے مسجد میں جایا کرتے تھے اور بزرگوں کے کلام سے استفادہ کرتے تھے۔ نوحہ خوانی کے لیے بھی یہ کہنا پڑے گا کہ ابراہیم نے ایک رات نوحہ خوانی نہیں کی۔ وہ اکثر سابق نوحہ خوان حضرات کی موجودگی میں حاضر ہوتے تھے اور ان سے کہا کرتے تھے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں ان کی مدد کریں۔ جناب ترابی مخلص اور سرخیل
میں سے تھے۔ ہم ابراہیم کے ساتھ ان کے گئے۔ حاج آغا ترابی کے سامنے ابراہیم دوزانو ہو کر بیٹھ کر کہنے لگا، حاجی صاحب، میں آیا ہوں تاکہ آپ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں میری مدد کریں۔ حاج آغا ترابی بھی ابراہیم سے بہت محبت کرتے تھے۔ جو بھی شعر اور نوحہ ان کو یاد تھا، تمام اشعار اور اسلوب سکھائے۔ لیکن انقلاب سے پہلے ابراہیم کے خاندان کا گھر زیبا روڈ کے سامنے آس پاس منتقل ہو گیا تھا، ایک ایسی سڑک جہاں ہر گلی اور محلے کسی ایک عالم زبانی سے روشن تھا۔ امام القائم کی مدد سے اور محمدی مسجد اور درجنوں حسنیہ نے محلے کے لوگوں کے ایمان کی قدر کو ظاہر کیا ہوا تھا۔ ابراہیم کے محلے میں ایک عظیم عالم رہتا تھا، علامہ محمد تقی جعفری۔ یہ عظیم علامہ بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے اور اکثر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے تھے۔ ابراہیم بھی ان میں دلچسپی رکھتا تھا اور ان کے گھر پر ہونے والے ملاقاتوں اور جلسوں میں شرکت کرتا تھا۔ ابراہیم کے کردار کی کشش کی وجہ سے علامہ جعفری کے بیٹے ابراہیم میں بہت دلچسپی لینے لگے اور ان کے قریب دوست بن گئے۔ ابراہیم اس متقی عالم کی موجودگی سے استفادہ کرتا تھا اور اس میں بہت دلچسپی رکھتا تھا۔ یہ دو طرفہ حالت تھی۔ علامہ بھی ایک نوجوان انقلابی مومن کی حیثیت سے ابراہیم سے بہت محبت کرتے تھے۔ فتح المبین آپریشن میں جب ابراہیم زخمی ہوئے تو علامہ جعفری ابراہیم کے گھر ملنے آئے اور 1 گھنٹے کے لیے ان کے گھر کے مہمان رہے، جو وہ عام طور پر کسی کے لیے انجام نہیں دیتے تھے۔ علامہ کے فرزند علی جعفری خبر ایجنسیوں کو انٹرویو دیتے ہوئے فرماتے ہیں، جب ابراہیم ہادی زخمی ہوئے اور انہیں گھر لایا گیا، علامہ نے ہمیں ابراہیم سے ملنے کے لیے جانے کو کہا۔ جب ابراہیم نے گھر میں علامہ کے موجودگی کو دیکھا تو اس نے اٹھنا چاہا اور کہا، آغا، آپ نے کیوں زحمت کی؟ ہم ٹھیک ہونے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ علامہ نے جواب دیا، آپ کی زیارت کرنا ہمارا فرض ہے۔ آپ اس راہ میں اپنی جان کی بازی لگا گئے، آج آپ کی زیارت کرنا ہمارا فرض ہے۔ پھر علامہ نے آگے کہا، جب بھی تم آتے تھے تو سیکھتے تھے، آج تم سے سیکھنے کی میری باری ہے۔ ابراہیم بہت شرمندہ ہو گیا تھا اور کہہ رہا تھا، استاد ایسا نہ کہیں، ہم آپ کے قدموں کی مٹی ہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے آپ کی شفقت سے ہے، دعا کریں کہ ہم راہ ولایت کے سپاہی بن جائیں۔ علی کلیج بھائی اس دن کا قصہ یوں بیان کرتے ہیں، میں آیت اللہ سعیدی روڈ کے پاس سے گزر رہا تھا کہ ایک لینڈ روڈ گاڑی نے ہارن بجایا۔ میں نے مڑ کر دیکھا کہ ایک ساتھی گاڑی کے ڈرائیور سیٹ پر بیٹھا ہے اور بولا، کیا آپ جناب ابراہیم سے ملنے چلیں گے؟ میں نے کہا، ہاں، اور میں اچھل پڑا۔ جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بہت شرمندہ ہوا۔ میں نے شائستگی سے سلام کیا۔ میرے پیچھے علامہ محمد تقی جعفری بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ہم ابراہیم کے گھر گئے تو حسب معمول تعارفات کے بعد ابراہیم نے بات شروع کی اور کہا، استاد، ہم محاذ جنگ میں بہت سی باتوں پر یقین حاصل کرتے ہیں۔ پھر اپنا ہاتھ دائرے کی طرح بنایا اور فرمایا، اگر دنیا اس دائرے کی طرح ہے تو امام زمانہ علیہ السلام میرے ہاتھوں کی طرح دنیا کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ بھی پوری دنیا پر شاہد اور ناظر ہے۔ علماء خاموشی سے ابراہیم کی ان عرفانی تعبیرات کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ پھر ابراہیم نے معجزات اور غیبی امداد کی یادیں سنانی شروع کی۔ ابراہیم کے پڑوسیوں اور دوستوں میں سے ایک محمد خورشیدی کہتے تھے کہ ان دنوں جب ابراہیم زخمی ہونے کی وجہ سے تہران میں
تھے۔ ایک دن میں اسے موٹر سائیکل پر زیبا روڈ لے گیا۔ میں نے کہا، ابراہیم صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا، میں علامہ جعفری کے گھر جا رہا ہوں۔ میں نے کہا، وہی علامہ جس کا موٹا ترکی لہجے ہیں اور ٹی وی پر آتے ہیں، کیا میں بھی آ سکتا ہوں؟ ہاں چلو، اس نے کہا۔ ہم علامہ جعفری کے گھر میں داخل ہوئے۔ وہ باتیں کرنے میں مشغول تھے اور علامہ کے گرد کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابراہیم بیساکھی لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ علامہ نے اچانک دروازے کی طرف دیکھا۔ انہوں نے اٹھ کر ابراہیم کا استقبال کیا۔ پھر انہوں نے اسی خوبصورت لہجے میں کہا، جناب ابراہیم، خوش آمدید، خوش آمدید۔ وہ ابراہیم کو اپنے ساتھ مجلس کے آگے لے گئے۔ سب اس کا احترام میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر علامہ نے ایک ایسی بات کہی جو بہت عجیب تھی۔ اگر میں خود نہ سنتا تو میں اس پر یقین نہیں کرتا۔ علامہ نے اصرار کیا، جناب ابراہیم، جاؤ اور میری جگہ بیٹھ جاؤ۔ ہمیں آپ کی شاگرد بننا چاہیے۔ جب علامہ نے یہ جملہ کہا، میں نے ابراہیم کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ چقندر کی طرح لال ہو گیا تھا۔ وہ وہیں شاگردوں کے پاس بیٹھ گیا اور کہا، استاد، آپ کو خدا کا واسطہ ہمیں شرمندہ نہ کریں۔ علامہ بہت اصرار کے بعد اپنی جگہ واپس آ گئے۔ اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے انہوں نے اپنے ساتھ موجود دوستوں سے ایک جملہ کہا جو مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ علامہ نے کہا، یہ جناب ابراہیم میرے استاد ہیں۔ میں علامہ جعفری کے علمی ڈگریوں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا۔ میں نے انہیں ٹی وی پر باقاعدگی سے لیکچر دیتے دیکھا تھا، لیکن میں یہ بھی سمجھ گیا کہ اس عظیم فلسفی اور عالم کی باتیں بے دلیل نہیں ہیں۔ دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ ابراہیم کو والفجر کے ابتدائی آپریشن میں شہید کر دیا گیا۔ کچھ عرصے تک ابراہیم کی شہادت کی خبر نہیں ملی۔ اسے زندہ اور اسیر سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ ابراہیم کی گمنامی کی خبر پھیل گئی۔ علامہ کو خبر دینے والا کہتا ہے، علامہ جعفری کو جب ابراہیم کی شہادت اور لاش کی گمشدگی کی خبر ملی تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ خبر سننے کے فوراً بعد انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور ابراہیم کو یاد کرتے ہوئے ایک شعر سنایا جو ان کے حالات کے مطابق تھا۔ یہ دعوے دار اس کی طلب میں بے خبر ہیں، وہ جس کو خبر ملی لیکن کوئی دوبارہ خبر نہیں آئی۔ یہاں برا نہیں ہوگا اگر علامہ کا فرمایا ہوا جملہ لے آئیں جو ابراہیم کے کردار کے لیے موضوع ہے۔ طاقتور انسان وہ ہے جس میں خود پر مالکیت رکھنے کی طاقت ہو، اگرچہ اس دنیا میں کسی چیز کا مالک نہ بھی ہو۔ اس کے برعکس، اگر کوئی پوری دنیا کا مالک ہو لیکن اپنے خود کی ملکیت سے محروم ہو تو ایسے شخص کو سب سے زیادہ نااہل سمجھا جانا چاہیے۔ عملی نمونہ، راوی حجت الاسلام ڈاکٹر سید محسن میری۔ یہ 1975 کے آس پاس کی بات ہے کہ میں پروفیسر شیرگیر کے زیر انتظام ابو مسلم ورزش گاہ گیا۔ مجھے کشتی کا شوق تھا اور میں نے سنا تھا کہ اس ورزش گاہ میں اچھے کوچ اور پہلوان ہیں۔ کہا جاتا تھا ماسٹر شیرگیر اور محمودی وغیرہ انسانی اور معنوی خوبیوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ میں اس کھیل کے ماحول میں داخل ہوا۔ پہلے ہی دنوں میں بہت سے کھلاڑیوں کی طرح میں ابراہیم ہادی اور ان کے اچھے اخلاق سے واقف ہوا۔ میں اب اس سے الگ نہیں رہ سکتا تھا۔ نادانستہ طور پر ابراہیم کے اخلاق نے میرے تمام رویوں کو متاثر کیا اور ہم دن رات ساتھ رہتے تھے۔ چھٹی کے دنوں میں ہم خان روڈ پر میرے والد کے گیراج میں والی بال کھیلتے تھے۔ دن گزرتے گئے اور میں نے آیت اللہ آغا مجتہدی مدرسے جانے کا فیصلہ کیا۔ ابراہیم نے اس سمت میں میری بہت حوصلہ افزائی کی۔ ان دنوں کو گزرے 4 دہائیاں گزر چکی ہیں۔ ان سالوں میں میں نے
یونیورسٹی اور مدرسے میں بہت سے دوست، کوچ اور لوگوں کو دیکھا۔ اب میں یونیورسٹی اور مدرسے میں لیکچرر ہوں۔ میں نے ملک کے اندر اور باہر بہت سے تبلیغی دورے کیے تھے، لیکن میرا یقین کیجیے مجھے اب تک کوئی دوسرا شخص نہیں مل سکا جو ابراہیم کی خصوصیات رکھتا ہو۔ میں اس سے چھوٹا تھا، ان دنوں ہر لحاظ سے وہ میرا خیال رکھتے تھے، یہاں تک کہ زیادہ تر مقابلوں میں بطور میرے کوچ وہ کشتی رنگ کے کنارے کھڑے رہتے تھے۔ ان دنوں سے میری ابراہیم سے دوستی ہوئی اور یہ دوستی اب بھی جاری ہے۔ وہ اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے۔ پچھلے 1 مہینے میں وہ خوابوں کی دنیا میں 2 بار میرے پاس آیا اور زندگی کا راستے میں میری مدد کی۔ آخری بار جب میں کچھ کرنا چاہتا تھا، ابھی کچھ دن پہلے ہی میں نے ان کو خواب میں دیکھا۔ ابراہیم نے آ کر مجھے بڑے بھائی کی طرح نصیحت کی اور کہا، ان وجوہات کی بنا پر ایسا نہ کرو، لیکن میں نے مدرسے میں اور علماء کرام کی موجودگی میں جو کچھ سیکھا ہے، اس سے میں ابراہیم کی طرز زندگی یا طرز عمل کو اس طرح بیان کر سکتا ہوں۔ پہلا مسئلہ سیر و سلوک کے بحث ہے۔ بعض اہل معرفت لوگوں سے جدائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور شب بیداری اور ذکر وغیرہ اپنا ہم و غم بنا لیتے ہیں، مادی چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں اور دنیا والوں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح وہ خدا تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض لوگ دوسرے بزرگوں کی زیارت کو سیر و سلوک سمجھتے ہیں، وہ دنیا والوں سے دوری اختیار کرتے ہیں اور کربلا، مشہد، مکہ وغیرہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اہل معرفت کا دوسرا گروہ علم میں مصروف ہوتے ہیں، مطالعے، تحقیق اور کتابیں لکھنا وغیرہ، خدا تک پہنچنے کے لیے بندگی کا یہ راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن ابراہیم ہادی کا سیر و سلوک مختلف تھا۔ ان کا سیر و سلوک لوگوں کے درمیان اور معاشرے کے دل میں تھا۔ وہ لوگ بالخصوص نوجوانوں کے ہمدرد اور ہم غذا تھے، لیکن انہوں نے اس کے باوجود اپنے آپ کو دنیا میں آلودہ نہیں کیا۔ اس نے مخاطبین کے دلوں میں نفوذ پیدا کرنے اور انہیں خدا کی راہ پر لانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے۔ بالکل یہی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام نے استعمال کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاشرے کے درمیان میں تھے اور اپنے مخاطبین کو خدا سے آشنا کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ اگلے موضوع ابراہیم کے ارتباطی مہارت کا ہے۔ میں نے بہت کم ایسے لوگ دیکھے جو ابراہیم کی طرح سب کے ساتھ بات چیت کر سکتے تھے۔ اس کی گھرانے میں اپنے بھائیوں سے دوستی تھی۔ جب وہ مجھ سے ملا تو وہ بہت جلد ہی میرے بھائی اور والد سے رابطے میں آ گیا، گویا وہ برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اس کی مختلف لوگوں سے دوستی تھی اور مختلف ملازمتوں میں اس کی دوستی ان لوگوں سے ہو گئی جو اس چھوٹے یا بڑے تھے۔ ہمارے یہاں ایسے فاسق لوگ تھے جو انسانی سے اپنے برے اعمال کی باتیں کرتے تھے۔ ابراہیم کے لیے ان سے دوستی کرنا بہت آسان تھا۔ یقیناً یہ تمام رابطے بامقصد تھے۔ ابراہیم نے جو کچھ کیا اس میں ایک مقصد تھا اور اس کا مقصد صرف لوگوں کو خدا کی طرف لے جانا تھا۔ کبھی کبھی میں نے مشاہدہ کیا کہ ایک اسکول کا بچہ اپنی سائیکل لے کر ابراہیم کے گھر آتا اور گھنٹوں اس سے باتیں کرتا۔ اس کے خاندان میں مسائل تھے اور ابراہیم کو اپنا امانت دار سمجھتے تھے۔ ابراہیم نے اس کا اعتماد کا مثبت جواب دیا اور اس کے مسئلے کے حل کے لیے گھنٹوں اس سے بات کرتا۔ لیکن کبھی کبھی میں نے مشاہدہ کیا کہ ابراہیم نے جب دیکھا کہ دوسری طرف بالکل درست سمت میں نہیں جانا چاہتا تو اس سے رشتہ منقطع کر دیتا۔ اس نے ان لوگوں سے دوستی رکھی جن میں انسانیت کے آثار نظر آئے۔ اگر وہ دیکھتا کہ رہنمائی کے لیے کوئی میدان نہیں ہے تو یا تو ان کی دوستی میں داخل نہیں ہوتا یا پھر اس دوستی کو جاری نہیں رکھتا۔ مثال کے طور پر اس علاقے میں کچھ پہلوانی اکھاڑے تھے جو قابل قدر اقتدار کے معاملات کے پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ابراہیم نے انہیں تبدیل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے۔
اور جاری نہیں رکھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے اور ہم انقلاب کے دنوں تک پہنچ گئے، ہم نے ان دوستیوں کا نتیجہ دیکھا۔ مجھے کہنے دیجیے کہ اس نے انقلاب کے لیے بہترین قوتوں کی تربیت کچھ شریر لوگوں یا کچھ بے قاعدہ لوگوں سے کی۔ ابراہیم کے ساتھیوں میں سے ہر ایک علاقے کے بہترین ثقافتی اور انقلابی قوت بن گئے۔ ابراہیم کی اگلی خصوصیت جیسے وہ مختلف لوگوں کے ساتھ برتاؤ کے لیے کام میں لاتے تھے، مثبت سوچ ہے۔ روایت میں ہے کہ ایمان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو تمام لوگوں سے کمتر سمجھیں۔ اس کے علاوہ دوسروں سے برتاؤ کے وقت اس شخص کے مثبت نکات پر توجہ دیں۔ ابراہیم اس حدیث کے مصداق تھے، اگر وہ کسی سے دوستی کرتا اور دوسرے اعتراض کرتے تو وہ اس شخص سے طرز عمل کے مثبت نکات کو بیان کرتا، نہ کہ کمزوریوں کو۔ میں نے ابراہیم کو کبھی کسی کو امر دیتے یا کسی کو نہیں کرتے نہیں دیکھا۔ ایک لفظ کہے بغیر اس نے عملی طور پر طرف مقابل کو اپنی غلطیاں چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ ابراہیم نے اہل بیت علیہ السلام کے اس سے حکم کی باقاعدگی سے تعمیل کی، لوگوں کو بلاؤ زبان کے علاوہ کسی اور ذریعے سے۔ ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ نوجوانوں اور جوانوں میں دکھاوا ایک خصوصیت ہے، یعنی نوجوان دوسروں کے سامنے نظر آنا پسند کرتے ہیں۔ جب وہ کچھ بڑے ہو جاتے ہیں تو انہیں اچھی نوکری اور شاید انتظامی ملازمت پسند ہوتی ہے۔ یہ بہت سے لوگوں کی فطرت ہے۔ ابراہیم کو دوسروں کے سامنے آنے سے بیزار تھا، یہاں تک کہ اس نے کچھ ایسا کیا جو بالکل نہیں دیکھا جا سکتا۔ جب انقلاب کامیاب ہو گیا تو مرحوم جناب داؤدی، جو ان کے دوست اور سرپرست تھے، فزیکل ایجوکیشن آرگنائزیشن کے سربراہ بن گئے۔ انہوں نے ابراہیم کو تنظیم میں شامل ہونے اور انتظامی ملازمت قبول کرنے کا مشورہ دیا، لیکن اس نے انتظامی ملازمت قبول نہیں کی۔ مجھے یاد ہے کہ ابراہیم اس وقت سے، یعنی انقلاب سے پہلے ہی گمنامی کو پسند کرتے تھے۔ وہ بغیر شور شرابے کے کام کرنا پسند کرتا تھا۔ وہ ایک نامور پہلوان تھے، لیکن وہ کبھی چیمپئن شپ اور قومی ٹیم وغیرہ کے طلب میں نہیں رہا۔ ان کی عظمت اس کی حقیقت کی وجہ سے تھی کہ وہ مقام حاصل کرنے کے طلب اور خود پسندی میں مبتلا نہیں رہا۔ وہ اسی وقت سے جناب سید زہرا سے متمسک تھا۔ اس نے سنا تھا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہماری گمنام ترین معصوم ہیں، ان کی کوئی مخصوص قبر نہیں ہے، اور نہ ہی مورخین نے اس ہستی کے بارے میں زیادہ لکھا ہے۔ حتیٰ کہ سعادات کے والدہ سے منقول احادیث بھی بہت کم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے گمنامی کو یہ مقام دیا ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم تم پر خدا کی حجت ہیں اور ہماری ماں فاطمہ ہم پر خدا کی حجت ہیں۔ ابراہیم کے کردار کے بارے میں اگلے موضوع حکمت کا مسئلہ ہے۔ حکمت کا لفظ قرآنی عبارات میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوا ہے، یہ کہ آدمی اپنے مقام کو اچھی طرح پہچان لے اور خدا کے راہ میں مفید کوشش کرے، اسے کہتے ہیں حاکمانہ کام۔ حکمت اس کے طرز عمل اور حرکات و اسکنات میں مکمل طور پر ظاہر ہوتی تھی۔ آپ ابراہیم کی وصیت یا خوبصورت جملے یا عبارت نہیں پائیں گے، اس کے صرف ایک دو خط باقی ہیں، لیکن آپ کو اس کی طرف سے بہت زیادہ باحکمت اور مؤثر کام نظر آتے ہیں۔ لوگوں کی بڑی تعداد جس کو وہ رہنمائی کر سکے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس کی ایک اور متانت تھی، وہ کبھی لوگوں سے برتاؤ کے دوران ناراض نہیں ہوا۔ مجھے ابراہیم کی لڑائی کا علم نہیں۔ اس زمانے میں جب بہت سے لوگ لڑائی جھگڑے وغیرہ پسند کرتے تھے، وہ بہت سوچ سمجھ کر برتاؤ کرتا تھا۔ اگر اپنے کسی ساتھی کو گمراہ ہوتے دیکھتا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اس سے دور رہتا،
اس سے دوسرے فریق کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا تھا۔ ایک اور خصوصیت سیکرٹری کی عزت اور عظمت تھی۔ وہ اس طرح برتاؤ جیسے اس کے پاس دنیا کی تمام آسائش موجود ہوں۔ اس لیے یتیم بن کر گزارا کرنا مشکل تھا، لیکن اس نے بازار میں کام کر کے ضروری آمدنی حاصل کی۔ اس نے وہ رقم دوسروں پر بھی خرچ کی۔ نہ وہ خاص مواقع سے لطف اندوز ہوتا اور نہ ہی مواقع کھو دینے سے غمگین ہوتا۔ ان سب چیزوں نے اسے ایک قابل پیروی و کردار بنا دیا۔ لیکن آخری بات جو مجھے ابراہیم کے بارے میں یاد ہے وہ ان کی ہنس مذاق تھی۔ وہ جو کچھ کرتا وہ مذاق اور ہنسی سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے قول و فعل کی کشش بڑھ جاتی۔ والی بال اور اپنے دوستوں کے ساتھ کشتی میں وہ بہت شور شرابے والا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی تھی، اس لیے کوئی بھی اس کا ساتھ دیتے نہیں تھکتا تھا۔